وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 56 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پر ہمارا کامل ایمان ہے کہ وہی ہمارا واحد مقصود، معبود اور محبوب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا، سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے
آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 56، لفظی ترجمہ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہی اللہ کی ہے، یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، والذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات یا جنت میں ہوں گے، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا یا تکذیب کی میرے احکامات سے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کو عذاب ہوگا ذلت آمیز، مہین ذلت آمیز کو کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، جو گزشتہ سبق تھا وہ اہم تھا اور اس میں تھوڑا سا میں اس پہ کہنا چاہوں گا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ تو یہ سارے آپ نے کل بھی سنا ہے، اس میں مضمون یہ ہے، عام مضمون ہے، کوئی خاص واقعے کی طرف اس کو منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، ایک عام مضمون ہے، اور اس میں نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا جو موٹو تھا وہ تو یہی تھا، یعنی مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، پھر جب وہ دعوت پیش کرتے یعنی حق کو پیش کرتے تو قوم ان کی مختلف قسم سے مخالفت کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کار حق کی مدد کی اور صاحب ایمان لوگوں کی مدد کی، ان کو غالب کر دیا یا ان کی مدد کی، وہ غالب ہوئے، وہ مغلوب نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں اسی طرح یعنی شیطان نما انسان یا جنات خواہ شیطان سے ہوں یا انسان سے ہوں، ان کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ الٹ دیتا ہے۔ تو پھر باقی اس آیت میں یہ مضمون تھا کہ جو شیطانی تدبیریں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو لوگ ایمان کامل نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں مرض ہے یا جن کے دل سخت ہیں، سیاہ ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے وہ بات۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم جو ہیں وہ دور کی وہ ہیں، مخالفت ہے بہت دور کی۔ اور اہل حق جو ہیں، اوت العلم، اہل حق جو جانتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ان آزمائشوں میں پائے استقلال قائم رکھتے ہیں اور ان کے دل جھکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ کافر تو ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے جب یہاں تک کہ ان کو قیامت آ جائے اچانک اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ اچھا، آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، الملک یومئذ للہ، یہ گزشتہ مضمون کے ساتھ پیوستہ ہے آج کا مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی حقیقت میں آج بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے سامعین کرام۔ یہ تو تھوڑا سا ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے سامعین کرام، اور لیکن حقیقت میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کفر اور شرک کی روش اختیار کر رہا ہے
مشرکانہ روش اختیار کر رہا ہے، کافرانہ روش اختیار کر رہا ہے، یا پیغمبر اور نیک لوگوں کے دعوت کی مقابلے ہو رہے ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ سب اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا مجھ پہ لازم ہے۔ سامعین کرام، تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یعنی اس دن الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ روز قیامت لمن الملک اليوم، آج بادشاہی، سوال ہوگا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک غالب بادشاہ اللہ کی ہے، اور یہ سب لوگ دیکھ لیں گے اور جبھی تو مایوس ہو جائیں گے نا۔ آج تو یعنی ظاہر کے پردے پڑے ہوئے، تو ہم باطل پہ بھروسہ کر کے کہ یہ چیز بچا لے گی مجھے، یہ چیز بچا لے گی، یہ چیز بچا لے گی، آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایسے لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج بھی قانون یہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو روک نہیں سکتا، یا اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی کل بھی اللہ کی ہوگی، آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کا ادراک ہم جتنی جلدی کر لیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، یعنی ظاہر ہوگی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا، اب دو گروہ ہیں سامنے کرام، تھوڑی سی یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج بھی دو گروہ ہیں لوگوں کے، کل بھی دو گروہ ہوں گے۔ کل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں ہوگی۔ اور یہاں بھی آج کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج دو ٹولیاں ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جن کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں اور حق کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جو اہل باطل ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، وہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کا مقصود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو محبوب ہے، نہ مطلوب ہے اور نہ معبود ہے۔ آج بھی دو ہی گروہ ہیں سامعین کرام، تیسرا بینا بین جو ہے وہ منافق ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافروں کے ساتھ ہی ہیں، اور بلکہ کافروں سے ان کا حشر جو ہے جہنم میں، ان کا درجہ جو ہے سب سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ان دو گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آج ایمان لائیں اور عمل صالح کیا ہے۔ ایک گروہ تو یہ ہے سامنے کرم، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی میں آپ کو تشریح بیان کر چکا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح کا کیا مطلب ہے، وہی تشریح آپ اپنے ذہن میں رکھیے، نہیں تو گزشتہ کسی بھی مضمون میں آپ دیکھ لیجئے۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا حشر کیسا ہوگا؟ فی جنات النعیم، یہ لوگ جو ہیں اہل ایمان لوگ جو ہیں وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اور سامعین کرام، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے گا جنت میں، تو اس کا یہ سب کچھ تو بیان ہو رہا ہے، نعمتوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ مثال ہے، اور جو نعمتیں ہوں گی وہ کہیں اس سے بالا ہوں گی سامعین کرام، یعنی اس سے زیادہ ہوں گی، نعمتیں اس سے زیادہ ہوں گی جو کچھ بیان ہو رہی ہیں۔
اور اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ان نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور چاہیں تو آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے. اور ایک حدیث قدسی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون. جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے آج تک وہ نعمتیں سنی ہیں اس کا تذکرہ، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. یعنی بہرحال سامعین کرام نعمتیں ہوں گی، عظیم الشان نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ ساری نعمتیں وہاں ہوں گی. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، جن کا باطل پہ ایمان تھا، ظاہر پہ ایمان تھا، اور ظاہری کو انہوں نے مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیا تھا، تو لازمی ہے پھر انکار کے ساتھ تکذیب آیات بھی لازمی ہے. سامعین کرام یہ ذرا نقطہ نوٹ کر لیں کہ انکار کے ساتھ تکذیب آیات، یعنی تکذیب آیات کیا ہے اور آیات سے یہاں کیا مراد ہے. سامعین کرام آیات سے مراد وہ دین ہے، وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں قرآن میں. قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کیا ہے؟ ایک زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہے، اور قرآن اس منزل کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اور وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. تو یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، سامعین کرام نوٹ کریں کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز. صراط مستقیم زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو اس دین کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی ڈھونڈے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قبول نہیں کروں گا، اور یہ نقصان میں ہوگا یہ شخص. تکفیر اور تکذیب یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. سامعین کرام اگر کوئی یعنی انکار، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ تکفیر، کافر جو ہے وہ تکفیر اور تکذیب دونوں میں ملوث ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ ظاہری طور پہ تو مان لیتے ہیں لیکن عملی طور پہ تکذیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کو عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں. جیسے کہ سورہ معون میں ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا ہے جو اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے، نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسرے کو اس پہ ابھارتا ہے. ولا یحض علی طعام فویل للمصلین. اب ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ دوزخ کا ایک گڑھا ہے. تو ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. ہم عن صلاتہم، جو یہ اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، کوئی یعنی بخیل ہیں، چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں دیتے کسی کو. وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین. ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، اور ذلت والا عذاب کیوں نہ ہو. سامعین کرام دیکھیں،
جس طرح آپ یہاں عمل کریں گے، یہاں آپ نے تکبر کیا، وہاں آپ کو عزت نہیں ملے گی، وہاں آپ کو ذلت ملے گی. یہاں آپ نے عاجزی اختیار کی، وہاں آپ کو عزت ملے گی. وہاں آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں اس میں آپ شامل ہوں گے. لیکن یہ تھوڑا سا آپ سوچیں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کو ذلت آمیز عذاب ہوگا. اب ذلت آمیز عذاب آپ دیکھیں سامعین کرام، یعنی ایک شخص جنت میں داخل نہ کیا جائے اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے، تو دوزخی یہاں بھی ہم مطلب جہنمی دوزخی اگرچہ کہنا تو نہیں چاہیے کسی کو، لیکن یہاں بھی ایک گالی ہے، ذلت والی گالی ہے، کہنا نہیں چاہیے. کسی مسلمان کو یہ بات میں عرض کر دوں، کسی مسلمان کو اس کے کسی عمل پر جہنمی قرار دینا یا اس کی تکفیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، سامعین کرام یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کی نہ تکفیر کی جائے گی اور نہ اس کی یعنی اس کو ذلیل کیا جائے گا. یہاں پہ آخرت کا معاملہ علیحدہ ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے. بعض لوگ تکبر میں مبتلا ہو کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر انہیں مختلف قسم کے القابات بھی دیتے ہیں، مختلف قسم کی گالیاں ہیں. گالی از خود جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہوگا. یہاں یعنی سامعین کرام تشریح تقریباً میں نے کر دی، لیکن ایک مضمون میں ادا کرنا چاہتا ہوں ایمان اور انکار پہ. دیکھیں ایمان، ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام کہ وہاں ایمان اور انکار کے بالکل محدود معنی لیے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبانی اقرار کر کے ہم مسلمان بن گئے ہیں اور یعنی اب ان تمام نعمتوں کے ہم مستحق ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. زبانی اقرار کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ اسلام شریعت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے. کسی بھی شخص کو جو کلمہ گو اللہ تعالیٰ اس پہ تکفیر سے منع کرتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور ان کو جو تمہیں سلام قدرے کہہ دیں ان کو تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، لست مسلمہ. تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں. لیکن تھوڑی سی آپ توجہ کریں میری اس بات کی طرف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل سامعین کرام نجات اور کامیابی کے دار و مدار آپ کے نظریہ زندگی پر ہوگا. نظریہ زندگی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا نام ہے. یعنی حق نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں ایک روح ہوں. حقیقت میں مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا بحیثیت مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کر کے اس کے راستے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر، دین اسلام کے طریقے یا اس کے راستے پر میں چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں، اور یہاں اپنے لیے ایک انتخاب کروں کسی اپنے لیے رہنما کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دو احکامات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ یا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ رل مل جانے کی ہدایت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچا یعنی سچے کیوں کہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. سامعین کرام انسان کو ہر جگہ رہنمائی کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ
دنیا میں بھی کوئی کام رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ جس نے 12ویں پاس کر لی ہے سیکنڈ ایئر، تو وہ اس بچے کی طرح تو نہیں ہے اس کی عقل جو پریپ میں ہے یا پلے گروپ میں ہے۔ یقیناً یہ 12 سال اس نے گزار کے کچھ سیکھا ہے، لیکن اگر وہ آگے علم کرنا چاہتا ہے یا انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے یا ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور شعبہ لیتا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتاب بازار سے لے کے یہاں میں خود دیکھوں گا اس کو، کیوں کہ اب میں نے 12 جماعت پاس کر لی ہیں۔ نہیں، ہر جگہ جتنی بھی یہ تعلیم حاصل کرے گا اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں بھی اب ہر کام میں رہنمائی کے محتاج ہیں، بڑوں کی، استادوں کی رہنمائی پہ، لیکن دین کے معاملے میں بعض فرقہ ایسا ہے لوگوں کا کہ وہ رہنمائی کو کہتا ہے ہمارے لیے کتابیں کافی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، کتاب اگر کافی ہوتی، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب نازل فرما دیتا ہے، اس کے پاس وسائل کافی ہیں، پیغمبر کو نہ بھجواتا۔ پہلے معلم آیا ہے، پہلے استاد آیا ہے، بعثت معلمہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھجوایا گیا ہے۔ تو پہلے معلم آیا ہے، بعد میں کتاب آئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب کرام۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں کتاب سے از خود علوم حاصل کر لوں گا اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، یہ گمراہی کی بات ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں صاحب کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں صاحب کرام، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للہ، یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین۔ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہی اللہ کی ہے، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکذیب کی میرے احکامات کی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت آمیز۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Sovereignty on that day belongs to God. He will judge between them. Those who believe and do good deeds will be in the gardens of bliss. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. But those who disbelieve and reject our revelations, these will have a humiliating punishment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔